مثبت باتوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مثبت باتیں ہیں اس پہلے 9 ماہ کا جائزہ اس مالی سال کے، جس کے اعداد و شمار تقریباً تمام اب آ چکے ہیں اور جس کی بنیاد کے اوپر نیشنل اکاؤنٹس پاکستان کے مرتب کیے جاتے ہیں اور وہ پھر بجٹ کے اندر دکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اچھی خبریں جو ہیں وہ صنعت کی طرف سے بھی ہیں، وہ زراعت کی طرف سے بھی ہیں، وہ بجلی کی پیداوار میں بھی ہیں، بہت سے مختلف برآمدات کے اندر بھی ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی زراعت کے اندر، اور جو پچھلے 2 سال کے اندر الحمدللہ کسانوں کے پاس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت نے کسان کو اس کا جائز حق دلوایا اور اس کو اپنی فصل کی پوری قیمت ملی ہے، اور ساتھ کے ساتھ کیونکہ سازگار پالیسیاں تھیں زراعت کے لیے، کسانوں کے لیے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر بیج بھی زیادہ لگایا، محنت بھی زیادہ کی، اور اس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ اس سال جو ہے وہ بڑی 5 اگر میں آپ کو فصلوں کا صرف بتاؤں تو کپاس جو ہے وہ پچھلے سال سے 18.6% زیادہ پیداوار ہوئی ہے اس کی، اب تو تقریباً اس کے حتمی تخمینے آ چکے ہیں۔ گنے کی فصل ریکارڈ ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی ہے اور پچھلے سال سے 9.6% زیادہ ہے۔ چاول کی فصل پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، 9 ملین ٹنز کراس کر گیا ہے اور پچھلے سال سے 10.7% زیادہ ہے۔ مکئی کی فصل جو ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اور 8.6% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور آلو کی فصل جو ہے اس میں 34.8% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے، اور یہ تمام جو ہے یہ ریکارڈ فصلیں ہیں۔ تو الحمدللہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اس حالات کے اندر جہاں پہ اجناس کی قیمتیں بڑھی بھی ہیں اور وہی ایک بڑی مہنگائی کی وجہ بھی بنی، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت اجناس کی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں، تو اس ماحول کے اندر خاص طور پہ یہ جو عمران خان نے کسان دوست پالیسیاں اپنائیں، جو حکومت نے پالیسیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے ہماری 4 بڑی فصلوں کی، یہ سب اس کے اوپر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے صنعتی ترقی، جناب صنعتی ترقی جو ہے وہ پہلے 9.4% اضافہ ہوا اور پچھلے سال 11.5% اضافہ ہوا تھا۔ 2005 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ 10% سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 2005 کے بعد سے کبھی 7% بھی صنعتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا، اور الحمدللہ یہ 2 سال لگاتار، یہ دوسرا سال لگاتار ہے جس کے اندر 10% سے زیادہ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری برآمدات جن کو بڑھائے بغیر پاکستان نہ خود کفیل ہو سکتا ہے، نہ حقیقی طور پر آزاد ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی عمران خان نے ایکسپورٹس کے اوپر، برآمدات کے اوپر زور دیا، پالیسیاں بنائی، وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ مرکزی حیثیت دی ہو برآمدات کو بڑھانے کے لیے، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں 26% برآمدات کے اندر اضافہ ہمیں اس سال کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو پیداواری سیکٹر ہے اس کی میں نے آپ کو صورتحال بتائی۔ اسی طریقے سے اگر آپ توانائی کے ایریا کے اندر آ جائیں، جو دوسرا ایک بہت بڑا ایریا ہے، تو بجلی کی پیداوار میں پچھلے سال سے 10% زیادہ بجلی پیدا کی گئی ہے اس سال۔ وہ اور بات ہے کہ ان کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی، بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی رمضان کے اندر، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 10% زیادہ پیداوار ہوئی بجلی کی پچھلے سال سے۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سیلز ہے، پیٹرول کی سیل جو ہے اس کے اندر پچھلے سال سے 17% اضافہ ہوا، جس سے نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر معاشی پہیہ جو ہے وہ کتنی تیزی سے چل رہا تھا۔ ان تمام چیزوں کو جب جوڑ کے ہم بیٹھے اور ہم نے اعداد و شمار کو جوڑا تو یہ تو بالکل واضح اب نظر آتا ہے کہ اس سال کا جو ہماری معیشت کی گروتھ ریٹ ہے وہ پچھلے سال کے 5.6% سے بھی زیادہ ہوگا، اور تقریباً یہ بات پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 سال متواتر پاکستان کی معیشت 5% کی نمو سے زیادہ گرو کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے کہا کہ ذرا اچھی خبریں جو ہیں وہ پہلے سنائی جائیں کہ یہ سب ہو رہا تھا، اور یہی تناظر ہے کہ یہاں پاکستان کی معیشت جا رہی تھی جس وقت ایک بیرونی مداخلت پر مبنی عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی،
اور عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد کیا ہوا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جائزہ ڈالتے ہیں اور پھر آگے کی بات کریں گے۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، اس میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے، یعنی 37% ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف اس 2 ماہ کے عرصے کے اندر اڑ گئے ہیں۔ اور جو صورتحال اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو روپے پہ دباؤ نظر آ رہا ہے، اور اسی 2 ماہ کے عرصے کے اندر تقریباً 15 روپے کی قیمت کے اندر ڈالر کی نسبت کمی نظر آئی ہے۔ اور پچھلے ہفتے اگر آپ دیکھتے تو وہ تقریباً روزانہ 1 روپے، 1.5 روپے، پونے 2 روپے جو ہے وہ روپے گر رہا تھا ڈالر کی نسبت۔ اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس خطرناک طریقے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا بڑا ذکر ہوا جی، بڑے بیان بھی ہم نے ان کے سنے، اور ابھی میں مہنگائی کی ایک اور بات مفتہ صاحب کو بھی یاد دلاتا ہوں، لیکن بڑی ہم نے تقریریں سنی اور ہم نے بڑی اعداد و شمار دنیا کے دکھائے کہ دیکھیں، میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھی، جس کو انگریزی میں کموڈٹی سپر سائیکل کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بنیاد بنی اس مہنگائی کی۔ اور عمران خان نے اپنے ملک کے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، اور اس میں 1 سے زیادہ اقدامات ہیں۔ اس کے اندر باقی اخراجات کو بچا کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو کم رکھنا، ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو براہ راست پیسہ دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے، اس کے اندر اضافہ کیا گیا احساس پروگرام کے ذریعے، لنگر خانے، پناہ گاہ اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے عمران خان نے۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پہلے بھی میں بات یہ کر چکا ہوں کہ ہم 3-4 کو لوگ تھے جو تقریباً روزانہ ہی ہمیں وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی تھی، اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں خاص طور پہ کوئی بھی ایسا کوئی اور ٹاپک نہیں تھا جس کے اوپر وزیر اعظم نے خود براہ راست اتنا کام نہ کیا ہو، جتنا کس طریقے سے مہنگائی یہ جو آ رہی ہے، جو پوری دنیا میں پھیلی رہی ہے، اس سے پاکستان کو بچایا جا سکے۔ لیکن یہ اہل ترین لوگ جو آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری مہنگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی ٹیم نااہل ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے مہینے کے اندر پاکستان کا افراط زر کی شرح 11 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچی پہلے مہینے کے اندر۔ بجائے کہ یہاں پہ کمی نظر آتی، بیان آتا تھا ٹی وی کے اوپر کل سے آٹا 800 روپے کا ہو جائے گا، اگلے دن آٹا 1100 سے 1300 روپے ہو گیا۔ تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلے میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ دوسرا، جیسے میں نے کہا تھا، میں مفتاح کو ایک ان کا بیان یاد دلاؤں گا۔ ویسے تو سوشل میڈیا نے جو ان کی مت ماری ہوئی ہے وہ روزانہ یاد دلاتے ہیں۔ مفتاح، اب تو پاکستان میں شاید کوئی بچہ بھی نہیں بچا ہے جس نے آپ کا وہ بیان نہ دیکھا ہو کہ 137 روپے کا پیٹرول کون پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے، اور ہم پی ڈی ایم والے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے۔ جب فیصلہ کرنے جاؤ گا نا مفتاح، یہ یاد رکھنا بیان فیصلہ کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد جناب اپنی سود کی شرح جو ہے، جو ملک کے اندر قرضے لیے جا رہے ہیں، جو حکومت قرضے لے رہی ہے، اس میں صرف 2 ماہ کے اندر 2.5% کا اضافہ، 12.5% کے اوپر ٹی بل ریٹ چل رہا تھا 6 مہینے کا، جس کے اوپر حکومت پیسہ لے رہی تھی بینکوں سے، وہ صرف 2 ماہ کے اندر 12.5% سے بڑھ کر 15% پہ پہنچ گیا۔ اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ لوگ سب جو ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں خریدی جا رہی تھی، وہ اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا۔ لوگ گھر بنانے کے لیے ریکارڈ پیسہ لے رہے تھے، اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا۔ حکومت کے اپنے جو بجٹ ہے اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا۔ اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے، آپ نے اگر ابھی تک دیکھا نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی سن لیں، جو اس وقت ایڈوائس دے رہے ہیں مفتاح کو روپے کی اور ڈالر کی قدر کے اوپر بھی اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، صرف وہی سن لیں کہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی مفتاح کو، مانے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اسحاق ڈار کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک طرف تو زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو بیرونی ملک سے ہم قرضہ لینے کی ضرورت پڑ گئی، اب تو یہ قرضے لینے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ان کے پاس بچا،
تو باہر سے جو کیپٹل مارکیٹ سے ہم لوگ ملک جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے، یورو بانڈ جس طریقے سے پہلے ایشو کیا گیا، تو اس کے اوپر ایک رسک پریمیم یعنی پاکستان کی معیشت کتنے خطرے میں ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک اضافی اس کے اوپر ریٹ لگتا ہے، جو امریکہ کی حکومت جتنے سے بورو کرتی ہے۔ ہمیشہ پاکستان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا فرق ہے وہ اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں سی ڈی ایس سواپ ریٹ کہتے ہیں، لیکن وہ چھوڑ دیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ مزید پیسہ ہے جو امریکہ کی حکومت کی بنسبت پاکستان کی حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ فرق جو ہے وہ تقریباً 4% سے بھی کم تھا، آج وہ فرق جو ہے وہ 9% سے زیادہ جا چکا ہے، یعنی 2 گنا سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، اور دوسرا جو باہر سے پیسہ لینا ہے وہ ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا، سعودی عرب گئے ہاتھ خالی، یو اے ای گئے ہاتھ خالی، IMF سے ہاتھ خالی، چائنا سے ہاتھ خالی، فی الحال تو کہیں سے پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اگر یہ لینے کے لیے بھی جائیں گے تو یہ قیمت اس رفتار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اس صورتحال کے اندر جہاں معیشت کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ صورتحال پہنچ جائے جو شری لنکا کی صورتحال جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، جہاں پہ پیٹرول ڈلانے کے لیے، پیٹرول خریدنے کے لیے ملک کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے کہ ملک میں گاڑی میں پیٹرول ڈلایا جا سکے۔ پاکستان مہینوں نہیں، پاکستان ہفتوں دور ہے، جہاں پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ ایسی امید ہوگی نا، کر کیا رہی؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت صرف 2 کام کر رہی ہے۔ ایک تو پاکستان کا وزیر اعظم جیسے بھی وہ پہنچا اس کرسی کے اوپر، جس کسی نے بھی بٹھایا، جیسے بھی بٹھایا، جتنی دیر کی بھی بٹھایا، ابھی تو کرسی پہ وہی بیٹھے ہوئے، وہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تو ہو کیا رہا ہے، مفتاح اسماعیل دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف، شہباز شریف دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کی طرف، اسحاق ڈار دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی طرف، نواز شریف دیکھ رہے ہیں آصف زرداری کی طرف، اور آصف زرداری پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فیصلہ سازی منجمد ہے، فیصلہ سازی منجمد ہے۔ وہ سیاسی پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ان کا پیسہ تو قبول ہے، ووٹ دینے کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو اپنے حلقے کے مروزی حالات کا نہیں پتا، ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن پوری پاکستان کی کابینہ یا آدھی کابینہ بشمول وزیر اعظم کے اس وقت ایک بیرون ملک پاکستانی کے پاس بیٹھے میں اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے کہ پاکستان کیسے چلانا ہے اور کس طریقے سے فیصلے کرنے وہاں پہ، اور وہ بھی ایسا پاکستانی جو مجرم ہے اور جو غلط رپورٹیں دے کے اس وقت یہاں سے بیل کے اوپر فرار ہے، اس کے پاس یہ پہنچے ہوئے۔ ایک طرف تو یہ تماشا چل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے ان کا پالیسی رسپانس ابھی تک ہمیں دیکھنے میں کیا ہے، سوشل میڈیا کے بچوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، ان کے پاس ان کے خلاف FIR کاٹو، ان کے گھر جو ہے FIA کے چھاپے لگواؤ، اور یہ وہ بچے ہیں کہ جا کے ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 4-5 سال کی ان بچوں کی ٹائم لائن دیکھ لیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بھارت جو پاکستان کے ساتھ 5th جنریشن وارفیئر کر رہا تھا، انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے اس 5th جنریشن وارفیئر کی، جا کے ذرا چیک تو کریں نا، ان کے سب اکاؤنٹس ابھی بھی موجود ہیں، ان بچوں کے خلاف FIA کے چھاپے لگ رہے ہیں، اور جو کہتے تھے جو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ پاکستان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے، جو کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے عوام کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے، وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اس وقت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی قوم پاگل ہے؟ یہ بھول جائیں، یہ وہ وقت گزر گئے کہ جب دھونس، زبردستی اور خوف سے فیصلے کروائے جاتے تھے۔ آپ نے یہ جو بھی سائنسدان فیصلہ سازی کر رہا تھا اور پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت پاکستان پر مسلط کی جا رہی تھی، اس وقت وہ فیصلے کرتے ہوئے صرف ایک چیز بھول گئے، وہ بھول گئے کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں۔ بند کمرے کے اندر شطرنج کی چالیں کھیل کر حکومتوں کو گرانا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس ملک میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بیدار عوام ہے، یہ خوددار عوام ہے۔